ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور لا، یہ لام تاکید کا ہے، تاکیدی معنی، زور پیدا کرنے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے۔ لا، ضرور، یقیناً۔ نبلون، اس کا ترجمہ ہے ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ پہلے لام ہے وہ بھی اسی شدت اور تاکید کے معنی میں، پھر جو لفظ نبلون ہے تو اس کا معنی بھی ہے ضرور بالضرور، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے ذریعے، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے ذریعے، من الخوف خوف میں سے، یعنی وہ جو چیزیں ہیں، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی یا نقصان، من الاموال مالوں کا، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی یا مالوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، والانفس انفس جانیں، انسانی جانیں، والانفس اور جانوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات ثمرات پیداوار اور پیداواروں کے نقصانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، وبشر اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، الصابرین صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ بس یہ حقیقت سمجھ لینی ہے، یہ حقیقت سمجھ لینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں فائدہ کم ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کبھی ایک پریشانی پیش آ رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے، کبھی تیسری آ رہی ہے، کبھی چوتھی آ رہی ہے، کبھی پانچویں آ رہی ہے، کبھی چھٹی آ رہی ہے، یعنی لگا رہے گا سلسلہ۔ انسان بڑی محنت سے ایک کامیابی حاصل کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میری کامیابی پل بھر کے اندر ختم ہو گئی۔ محنت تھی 5 سال کی، 10 سال کی، ختم ہونے میں لگے 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ۔ انسان عزت کماتا ہے 35-40 سال میں، 1 منٹ میں خاک میں مل جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ انسان کا وجود جس پہ انسان اپنی زندگی کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو انسان کرتا ہے اپنے اس وجود پہ کرتا ہے۔ کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، علاج معالجہ بھی چاہیے، سردی گرمی کے اندر بچاؤ بھی چاہیے، حادثات سے بچاؤ بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، لائٹ بھی چاہیے، پنکھا بھی چاہیے، سب سے زیادہ۔ اور اس وجود کو ختم ہونے میں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں باور کروانا چاہ رہے ہیں۔ تمہاری زندگی نقصانات سے بھری ہوئی ہے، کہیں چھوٹا نقصان ہوگا، کہیں بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، یہ نقصان کیوں ہے؟ کیوں ہم نے ایسی بنائی ہے؟ اللہ نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خاندانوں کے اندر قریبی عزیز فوت ہو گیا،
نقصان ہے دنیا کا. چند دن گزرے ایک اور فوت ہو گیا, نقصان ہے دنیا کا. یہ 1999 2000 2001 2002 2003 یہ 3-4 سال ایسے تھے ہمارے خاندان میں 25 سے 30 افراد فوت ہوئے. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک جنازہ یہاں لاہور میں ہوا, راوی روڈ میں, اور کراچی سے اور پنڈی سے, اسلام آباد سے, اٹک سے, ہر جگہ سے مہمان یہاں آئے. یہاں پہنچے ہیں, جنازہ پڑا ہے تو پتہ لگا ہے جی کہ اب دوسری فوتگی اٹک میں ہو گئی ہے. سارے یہ والے بھی اور لاہور والے بھی اب اٹک جا رہے ہیں. ہفتہ گزرا جی فلاں جگہ فوتگی ہو گئی. تو یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں, یہ نہ سمجھ کہ تو اتنا کما رہا ہے, یہ سب ہمیشہ تیرے پاس رہے گا. کسی وقت بھی نقصان ہو سکتا ہے, تجھ سے جا سکتا ہے, تیری صحت کا نقصان ہو سکتا ہے, تیرے مال کا نقصان ہو سکتا ہے, تیرا کاروبار ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. پیداوار جو ہے نا, ثمرات, پیداوار, یہ کاروبار کہہ لیں, کاروبار پیداوار یہ ہے, لگا ہوا ہے. اچھا, یہ جب بھی یہ آئے گا, ضرور آئے گا, جب بھی آئے تو کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, کل پڑھا تھا, صبر کرنا ہے. صبر اس مشکل کو برداشت کرنے میں تمہاری مدد کرے گا, اس پریشانی کو برداشت کرنے میں تمہاری مدد کرے گا صبر. تو صبر سے کام لینا, اس موقع پر جو بھی تکلیف آئے, پریشانی آئے, مصیبت آئے, چھوٹی آئے, بڑی آئے, اس پر غیر ضروری واویلا نہ کرنا, اس پر زبان سے نازیبا کلمات نہ نکالنا. عرب میں ایک رواج کہہ لیں, رواج تھا کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو باقاعدہ رونے دھونے والی عورتیں رکھی ہوئی تھیں, ان کا کام یہی ہوتا تھا. وہ اس گھر میں آتی تھیں جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے, اور اونچی اونچی آواز سے رونا اور دھونا اور اشعار پڑھنا اور جملے پڑھنا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اس مصیبت پر غیر ضروری واویلا اور اظہار ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا یہ سلسلہ روکو, ورنہ جو مر گیا ہے نا اس پر اس کو اللہ عذاب دیں گے. جو مر گیا ہے نا اس پر اللہ اس کو عذاب دیں گے. اچھا, پھر ایک اور جاہلیت تھی, اور وہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا یا کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے اوپر گریبان پھاڑنا, بال نوچنا, چہروں پہ تھپڑ مارنا, بڑے بڑے اونچے اشعار پڑھنا, بڑے غمزدہ قسم کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسا کرے, من شق الجیوب اور وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. وہی ان چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ان مواقع پہ کیا کرو, دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی, اس کو جس قدر ممکن ہو برداشت کرنے کی کوشش کرو, اور یہ کہو کہ یا اللہ اس میں آپ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. جس حد تک ہو سکے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرو, اور یہی دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اس میں آپ کی طرف سے کوئی, یا دنیا میں کوئی خیر ہوگی یا آخرت میں کوئی خیر ہوگی. یہ ہے اس سب کا خلاصہ. لیکن ایک بات وہ یقینی ہے, پریشانی آئے گی, محرومی رہے گی. کئی لوگ ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہے, محرومی ہے. کئی لوگ ہیں اولاد ہے, بیمار ہے, کبھی اولاد کو اسپتالوں میں ادھر لے کے جا رہے ہیں, کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی کسی طرف سے کوئی پریشانی ہے, کبھی کسی طرف سے کوئی پریشانی. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں انڈیا میں نا ایک بہت ہی بڑی کاروباری شخصیت ہے, بڑے مالدار, مکیش امبانی, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی. کوئی میرے خیال میں پاکستانی لحاظ سے کھربہا روپیہ کہہ سکتے ہیں اس نے لگایا ہے, اربہا نہیں کھربہا, کیونکہ ایک جو مہمان بلائے نا, اسپیشل مہمان,
ان کو کروڑوں ڈالرز کے اندر پے کیا گیا، کروڑوں ڈالرز کے اندر ان کو پے کیا گیا. اندازہ لگائیں خربوں میں بات گئی ہے. امیر ترین انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ بڑے بڑے یہ جو ہے نا فیس بک کا بانی اور یوٹیوب کا اور وہ سب اس کے ہاں مہمان بنے ہوئے تھے. وہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بےتاب رہتی ہے نا، تو اس نے ان کو وہ اس کے ہاں چل کر آئے ہوئے تھے، مہمان بنے ہوئے تھے، ملکوں کے حکمران. ہاں لیکن دوسری طرف دیکھیں جس بیٹے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ ایب نارمل، وہ معذور ایک طرح کا، بیمار ہے وہ. اور اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آج مر جائے یا کل مر جائے، بس وہ ایسی لا علاج اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اگر ہم سن لیں نا، پوری طرح سمجھ لیں، تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم غریب ہی بہتر، ہم غریب ہی بہتر. وہ نارمل لائف نہیں گزار رہا. تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں. آدمی 50 سال کی عمر کو پہنچا ہے نا، اب ذرا اولاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ماشاءاللہ خود بھاگ رہا ہے، 50 55 60 تک پہنچتا ہے، چلو یار اب بس میں نے بہت کر لیا، اب تم اٹھو. این اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اولاد ہی اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد ہی اٹھا لیتے ہیں کہ جن پر انسان ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اب میرے دست و بازو سہارا بنیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے، من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور کبھی مال کے نقصان، مال کی کمی کی صورت میں، والانفس، جانوں کی کمی کی صورت میں، جانوں کے نقصان کی صورت میں، والثمرات، اور پیداوار کی کمی یا نقصان کی صورت میں. وبشر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوشخبری سنا دیجئے الصابرین، صبر کرنے والوں کو. یعنی اب تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور جو صبر کریں گے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین، وہ لوگ اذا جب اصابتہم انہیں پہنچتی ہے، اصابتہم انہیں پہنچتی ہے، مصیبتن کوئی مصیبت. الذین، وہ لوگ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم جب انہیں پہنچتی ہے، مصیبتن کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت میں یہ جملہ ایسے ہی پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ کیا ہے؟ انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں. و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس جملے میں دو بہت بڑی حقیقتیں انسان کو واضح کی گئی ہیں، اس پر سمجھائی گئی ہیں. ایک حقیقت یہ ہے، دیکھ بھائی، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا، تو بھی اللہ کا ہے، اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ تجھے لے لیں یا تیرا کوئی عزیز لے لیں یا کوئی دنیاوی چیز لے لیں تو وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. دیا اسی نے، سب کچھ اسی نے دیا ہے. کبھی وہ لے بھی لیتا ہے تو وہ لے لینا، تو انا للہ، تو ہم ہیں ہی اسی کے. یوں سمجھیے، یہ یوں سمجھیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان بڑا اچھا ہے، مہمان نہ کہیے، یوں سمجھیے کسی کا محسن ہے کوئی، اور وہ محسن کسی دن اسے گھر پہ آتا ہے. اب آدمی کوشش کرتا ہے یار میرا محسن ہے
میں اس کی جو ہو سکے خدمت کروں. اب وہ خدمت کرتا ہے. محسن کہتا ہے بھائی یہ فلاں چیز بڑی شاندار ہے. تو میرا دل کرتا ہے اگر میں لے لوں, اگر اجازت ہو تو آدمی کیا کہے گا, حضور یہ تو سب کچھ ہی آپ کا ہے, حضور یہ تو سب کچھ ہی آپ کا ہے, یہ ایک چیز کیا آپ بے شک سب کچھ لے رہے ہیں, سب آپ کا ہے. انا للہ, یا اللہ آپ نے مال لیا یا جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا یا اولاد کی صورت میں کوئی, تو یا اللہ انا للہ, ہمارا تو سب کچھ ہی آپ کا ہے, ہمارا تو سب کچھ. اگر آپ سب کچھ بھی لے لینا تو آپ مالک ہیں, آپ اس کا پورا حق رکھتے ہیں. آپ نے تو بہت تھوڑی سی چیز کوئی لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اگر لے رہے ہیں نا تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. جیسے یہ بچے ہیں نا چھوٹے, یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں, ان کے بڑے ان سے موبائل لے لیتے ہیں, ادھر دو بھائی. اب جو موبائل لے رہے ہیں نا تو اس میں بچوں کا نقصان نہیں ہے, بچوں کا فائدہ ہے. اس میں بچوں کا نقصان نہیں ہے, اس میں بچوں کا فائدہ. ہاں بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہے, حالانکہ حقیقت میں ان کا نقصان نہیں, ان کا فائدہ ہے. تو بسا اوقات اللہ پاک کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نقصان نہیں ہوتا, اس میں فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کم عقل ہے انسان. تو انا للہ, اللہ ہم تو سراپا ہیں ہی آپ کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم سب اور لوٹ کر بھی آپ ہی کی طرف جانا ہے. یہ دوسری حقیقت ہے, یہ دوسری حقیقت. اگر کوئی نقصان تھوڑا بہت پہنچا ہے نا دنیا میں تو کوئی بات نہیں, کل جب ہم جائیں گے نا تو اس نقصان کا پتہ نہیں کتنا بڑا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. جی, مسلمان کو نقصان پہنچے بشرطے کہ اس کی کسی غلط حرکت کا نتیجہ نہ ہو, بشرطے کہ اس کی کسی غلط حرکت کا نتیجہ نہ ہو. غلط حرکت کیا ہے؟ ایک آدمی چوری کر کے آیا, پکڑا گیا, لوگوں نے پٹائی کرنی شروع کر دی. اب بھائی یہ حرکت کا نتیجہ ہے, یہ غلط حرکت کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے. ہاں کوئی قصور نہیں ہے اور انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہی انعام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی الشوکہ, حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے, کانٹا, سوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, چلیں ہلکا سا کٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ہمیں لگ جاتا ہے بسا اوقات. یہ جو لوگ بھیڑی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تاریں چھیل رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چبھ جاتی بسا اوقات. بسا اوقات ہم کسی پودے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہلکی سی شاخ کہیں چبھ جاتی ہے, یا کانٹا اس کا کوئی بھی. خواتین سلائی کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں تو ذرا سی وہ سوئی ہے وہ لگ جاتی ہے. حد یہاں تک کہ اتنا چھوٹا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی, بڑی پریشانیاں ان پر تو بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے اس پر. تو آپ اندازہ لگائیے, یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. کہتی ہیں میرے خاوند تھے ابو سلمہ, بڑے ہی نیک انسان تھے, بہادر, نیک, بہت صفات والے انسان تھے. ان کا انتقال ہو گیا, میں بڑی غمزدہ رہتی تھی, بہت دکھی رہتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دفعہ گزر ہوا میرے پاس سے, تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر چند جملے اور سکھائے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر بھی عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے نصیب فرما. کہتی ہیں میں یہ کلمات پڑھنا تو شروع ہو گئی, لیکن میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا, ابو سلمہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے, لیکن چلے حضور نے فرمایا میں پڑھتی رہتی ہوں. کہتی ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا میرے لیے. پھر مجھے سمجھ آیا حضور تو ابو سلمہ سے کہاں بہتر ہیں. تو مصیبت آئی ہے نا, اور انسان اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے اور اللہ سے اس مصیبت پر دعا بھی کر رہا ہے, تو اللہ پاک اس کا دنیا میں کتنا بہتر, نعم البدل کا لفظ بھی چھوٹا ہے یہاں پر,
یہاں پر نعم البدل کا لفظ بھی چھوٹا ہے. تو اگر مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، چھوٹی پہنچے بڑی پہنچے، کسی نے گالی دی، یہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے چپ کر گیا، کوئی جواب نہیں دیا، صبر کیا، اس پر بھی ثواب ہے. راستے میں جا رہا ہے، کیچڑ تھا، ہلکا سا پاؤں سلپ ہوا، اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر بھی ثواب ہے. کسی نے پانی پھینکا، چھینٹے کپڑوں پر پڑ گئیں، غلطی تھی، ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس پر بھی ثواب ہے. گھر پہنچا، بیوی نے سخت جملہ کہہ دیا، چپ کر گیا، گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اس پر بھی ثواب ہے، اس پر بھی ثواب ہے. راہ چلتے ہوئے کہیں گاڑی تھوڑی سی کہیں ان بیلنس ہوئی، کسی کو لگ گئی تھوڑی بہت، کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، اگلے نے دو چار سنا دی، صبر کر لیا، اس پر بھی ثواب ہے. مسلمان کی کوئی بھی حالت تو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں ہے. آخرت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اسے اس کا پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اب اس کا اندازہ لگائیے اس بات سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے واحد انسان ہے، شہید جو شہادت کے بعد اور جنت میں چلے جانے کے بعد وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے، اور صرف واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا بلکہ وہ تمنا کرتا ہے کہ یقرض بالمقاریض، اے اللہ اسلحے سے نا، ہتھیاروں سے، اسلحے سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. یہ تمنا کرتا ہے، حالانکہ وہ شہید ہو چکا، دنیا سے چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، اور صرف بھیجا نہ جائے بلکہ دنیا میں جا کر دوبارہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کو جو شہادت اس کو ملی ہے نا، اور جو اس نے شہادت دی ہے، اللہ نے اس کو اس کا ثواب دکھا دیا. اتنا کچھ ملا، اتنا کچھ ملا. اگر اتنا کچھ ملتا، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، دوبارہ بھیج. کیوں؟ اس لیے بھیج تاکہ میرے وجود کے ٹکڑے، یقرض بالمقاریض، کہ اسلحے کے ساتھ، کینچیوں کے ساتھ، نیزوں بھالوں کے ساتھ میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہ شہید کیوں؟ وہ دیکھ چکا ہے کہ دنیا میں جو مصیبت آئی اس پر آخرت میں کیا ملتا ہے. اس لیے ایمان والوں سے فرمایا کوئی مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا، اس پر بلا وجہ کا واویلا نہیں کرنا، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اپنی جان کو خطرہ لاحق نہیں کرنا. اپنی خودکشی کر لیتا ہے آدمی، یا اتنا صدمہ لیتا ہے کہ وہ دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، اس کی برین ہیمریج اس کو ہو جاتا ہے. نہیں، اتنا صدمہ نہیں لینا، اتنا برڈن نہیں لینا. یہ دنیا ہے اور اس کا حصہ ہے، بس یہ دنیا ہے اور اس کا، ہاں اپنی طرف سے بہتر کی کوشش کرے، پھر بھی پریشانی آتی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہے اس کے لیے. اس لیے آپ واقعات پڑھیں، بزرگوں کے واقعات، اللہ، خواتین کے واقعات. مصیبت پر خوش ہوتی تھی، مصیبت پر خوش کیوں؟ ارے ہمیں پتا ہے کہ اس مصیبت پر اللہ کی طرف سے ملنا کیا ہے. یہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت مطرف، غالباً مطرف بزرگ گزرے، ان کی حالیہ گھر میں نا کام کر رہی تھی تو پھسلی اور پھسل کر گری. اچھا گری ہیں تو ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کی بندی، عورت تو گرتے تو روتی ہے، تم ہنس رہی ہو. کہنے لگی میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، بس کوئی میرا پاؤں پھسل گیا، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تکلیف پر اللہ کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے. تکلیف پر اللہ کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے. قالوا، تو وہ لوگ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، علیہم، جن پر صلوات، خصوصی عنایات، صلوات خصوصی عنایات ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے.
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے راستے پر، یہ ہیں جن کا طرز عمل بالکل ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں سیدھے راستے پر۔